بائیڈن اور ٹرمپ کے درمیان وائٹ ہاؤس میں ملاقات، اقتدار کی پرامن تبدیلی کا عزم۔ بلنکن کا غزہ جنگ میں وقفوں کا مطالبہ۔ بحیرہ جنوبی چین میں اپنی خود مختاری کا تحفظ کریں گے انڈونیشیا۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے اہم خبروں کے ساتھ محمد جلیل۔ امریکہ کے نو منتخب صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے وائٹ ہاؤس میں صدر جو بائیڈن سے ملاقات کی ہے۔ بدھ کو اوول آفس میں ہونے والی اس ملاقات میں دونوں رہنماؤں نے اقتدار کی پرامن تبدیلی کے عزم کا اظہار کیا ہے۔ ٹرمپ نے کہا کہ سبکدوش ہونے والی اور آنے والی انتظامیہ کے درمیان اقتدار کی منتقلی ہر ممکن حد تک خوشگوار طریقے سے ہوگی اور میں اس پر جو بائیڈن کو سراہتا ہوں۔ وائٹ ہاؤس کی ترجمان کرین یاپیا نے کہا کہ یہ ملاقات تقریباً 2 گھنٹوں تک خوشگوار ماحول میں جاری رہی۔ It was a substantive meeting, an exchange of views. They discussed important national security and domestic policy issues facing the nation and the world. یہ ایک اہم ملاقات تھی جس کے دوران قومی سلامتی سمیت قومی اور عالمی سطح پر درپیش مسائل پر تبادلہ خیال ہوا ہے۔ اس ملاقات کے بعد ٹرمپ نے نیو یارک پوسٹ کو بتایا کہ انہوں نے اور بائیڈن نے 2 مسائل پر بات چیت کی جن پر ان کا شدید اختلاف ہے، جن میں یوکرین کی جنگ اور غزہ میں حماس کے ساتھ اسرائیل کی جاری جنگ شامل ہے۔ امریکہ کے وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن نے غزہ کے لوگوں تک امداد کی ترسیل کے لیے لڑائی میں وقفوں کا مطالبہ کیا ہے جن میں توسیع کی جا سکے۔ برسلز میں نامہ نگاروں سے گفتگو کرتے ہوئے بلنکن نے کہا، We need to see real and extended pauses in large areas of Gaza. غزہ میں کسی بھی لڑائی میں حقیقی اور ایسے وقفے دیکھنا چاہتے ہیں جن میں توسیع کی جا سکے تاکہ ضروری انسانی امداد لوگوں تک مؤثر طریقے سے پہنچائی جا سکے۔ امریکی اعلیٰ سفارتکار نے کہا کہ اسرائیل نے انسانی ہمدردی کے مسائل سے نمٹنے کے لیے اقدامات کیے ہیں اور اسرائیل نے اپنے مقرر کردہ اہداف بھی حاصل کر لیے ہیں، اس لیے ان کے بقول اب جنگ کے خاتمے کا وقت ہونا چاہیے۔ امریکہ کے صدر جو بائیڈن اپنے چینی ہم منصب شی جن پنگ سے رواں ہفتے کے اواخر میں ملاقات کریں گے۔ پیرو کے دارالحکومت لیما میں ایک بین الاقوامی کانفرنس کے موقع پر یہ دونوں رہنماؤں کے درمیان اپریل میں ہونے والی فون کال کے بعد پہلی ملاقات ہے۔ امریکہ کی قومی سلامتی کے مشیر جیک سالیون نے کہا کہ اس ملاقات میں واشنگٹن اور بیجنگ کے درمیان بڑھتی ہوئی کشیدگی اور کئی عالمی امور پر تبادلہ خیال ہوگا، لیکن انہوں نے اس ملاقات کی حتمی تاریخ نہیں بتائی ہے۔ جیک سالیون نے کہا کہ صدر بائیڈن نے ثابت کیا ہے کہ وہ امریکہ اور چین کے اختلافات کو سنبھال سکتے ہیں اور مسابقت کو تنازع میں تبدیل ہونے سے روک سکتے ہیں۔ انڈونیشیا کے صدر نے کہا ہے کہ جکارتا بحیرہ جنوبی چین میں اپنی خود مختاری کا تحفظ کرے گا۔ انڈونیشیا کے صدر پرابوو سوبیانتو نے یہ بات بحیرہ جنوبی چین کے متنازع معاملے کے بارے میں پوچھے گئے سوال کے جواب میں کہی۔ صدر پرابوو واشنگٹن کے دورے پر ہیں جہاں انہوں نے صدر بائیڈن سے ملاقات کی۔ انڈونیشیا کے صدر نے کہا کہ ہم اپنی خود مختاری کی حفاظت کریں گے اور ایک غیر جانبدار خارجہ پالیسی پر عمل کریں گے۔ اس سے قبل انڈونیشیا کی وزارت خارجہ نے ایک بیان میں کہا تھا کہ انڈونیشیا بیجنگ کے ساتھ سمندری معاہدہ طے کرنے کے باوجود بحیرہ جنوبی چین پر بیجنگ کے دعووں کو تسلیم نہیں کرتا ہے۔ یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے بدھ کو لبنان میں تعینات اقوام متحدہ کے امن مشن پر ہونے والے حالیہ حملوں کی مذمت کی ہے۔ اسرائیل اور لبنان کی عسکری تنظیم حزب اللہ کے درمیان جاری لڑائی کے دوران اقوام متحدہ کے امن فوجی متعدد حملوں کی زد میں آئے۔ بدھ کو جاری ایک بیان میں سیکیورٹی کونسل نے ان حملوں کی مذمت کی ہے۔ عالمی ادارے کی سلامتی کونسل نے اقوام متحدہ کے امن مشن کی حمایت کا اعادہ بھی کیا ہے اور تمام فریقین پر زور دیا ہے کہ وہ امن مشن کے اہلکاروں اور اس کے دفاتر کے تحفظ کے لیے اقدامات کریں۔ سلامتی کونسل نے عام شہریوں کو پہنچنے والے جانی نقصان اور لبنان کے ثقافتی ورثے کی تباہی پر بھی تشویش کا اظہار کیا ہے۔ سلامتی کونسل نے تمام فریقین پر بین الاقوامی انسانی قانون کی پاسداری اور لبنان سے متعلق اقوام متحدہ کی قرارداد پر عمل کرنے کا بھی مطالبہ کیا ہے۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں کا یہ بلیٹن اب ختم ہوتا ہے۔ میں ہوں محمد جلیل اور ایڈیٹر تھی سارہ حسن۔